ایف بی آر کے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو وزیر اعظم نے فراڈ قرار دے دیا. آپ کی نظر میں یہ کیوں ناکام ہے؟ یہ سسٹم نجی کمپنیوں کے کنسورشیم سے 25 ارب روپے کا معاہدہ کیا تھا, پھر یہ سسٹم فیل کیوں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کو اتنا ایبرپٹ بیان نہیں دینا چاہیے, اور نہ یہ وزیر اعظم کی لیول کی بات ہے کہ وہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے بارے میں بات کریں. پاکستان میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو ہے وہ پچھلے 10 سال سے لگنے کے لیے کوشش کی جا رہی تھی. جب میں چیئرمین ایف بی آر بنا اور وہ کوشش ناکام جو ہوتی تھی وہ اس لیے ہوتی تھی کہ ہمارے ایف بی آر کے لوگ, ہمارے بزنس کے لوگ, ہمارے کمیونٹی کے لوگ وہ نہیں چاہتے کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگے, کہ پاکستان میں چیزیں ڈاکومنٹ ہو. جب میں چیئرمین ایف بی آر بنا تو میں نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو لگانے کا لگا دیا کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کا سارا سسٹم آگے کر کے اور اس کو کانٹریکٹ کے لیول تک لے گیا, اور اس کے بعد میں چھوڑ کے آ گیا. کانٹریکٹ میرے آنے کے بعد سائن ہوا اور ایک کنسورشیم نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگایا جو کہ 2019-20 میں لگ گیا. ٹھیک ہے, آج 2024 میں وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم فراڈ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا 4 سال تک ہم سو رہے تھے؟ 2019 میں یہ سسٹم لگا ہے, اور 4 سال تک کیا ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سسٹم چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ اگر آپ میرے بیانات کو سنیں تو میں بار بار 21, 22, 23 میں یہ کہتا رہا کہ ٹریک اینڈ سسٹم کو ایف بی آر اور ایف بی آر سے اوپر گورنمنٹ کے عہدیدار نہیں چلانا چاہتے, اور وہ نہیں چل رہا ہے. تو ابھی فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا ہم چلانا چاہتے تھے یا ہم نے انٹینشنلی اس کو بند کیا. یہ کہنا کہ یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے زمانے میں تھا, یہ فراڈ تھا, یہ میں وزیر اعظم سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا, اور اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ اب مجھے بتائیے, کوئی آدمی گورنمنٹ کے بہاف پر کوئی ایماندار آدمی کیسے کانٹیکٹ کرے گا, کیونکہ اگلا آنے والا وزیر اعظم کہے گا یہ فراڈ ہے. سر, آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم ٹھیک تھا, لیکن سسٹم چلانے والے, اگر آپ کہیں ایف بی آر کے اہلکار, وہ اہلیت نہیں رکھتے تھے, یا ان کی نیت میں مسئلہ تھا, یا پھر اس کمپنی کو کام کرنا نہیں آتا تھا جس نے یہ سسٹم لگایا؟ نہیں, دونوں چیزوں کے علاوہ تیسری چیز تھی جس کے ہاں سسٹم لگا ہوا ہے. کیا وہ انٹرسٹڈ تھا سسٹم لگے؟ جو سیمنٹ کی چوری کر رہا ہے, کیا وہ چاہے گا کہ اس کی سیمنٹ کی بوری پر ٹریک اینڈ ٹریس لگے؟ 3 چیزیں ہیں نا جی, ایک ایف بی آر والا, ایک وہ آدمی جو سسٹم جس نے دیا ہوا ہے, تیسرا آدمی جس کا سسٹم جس کی فیکٹری میں سسٹم لگا ہوا ہے. تو ابھی آپ نے فیصلہ کر دیا کہ سسٹم فراڈ تھا, ابھی آپ کو پتا ہے کہ کون ذمہ دار تھا. لیکن سر, وہ جن کے ہاں لگنا تھا وہ تمباکو والے تھے, سیمنٹ والے تھے, چینی اور کھاد والے تھے. ان 4 سیکٹرز میں اس ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو لگنا تھا. یہ چاروں سیکٹرز بہت طاقتور تصور ہوتے ہیں. کیا صرف ایف بی آر کو قصوروار ٹھہرانا مناسب ہوگا, یا سیاسی حکومتیں بھی قصوروار ہوں گی؟ میرا جواب وہی ہے جو آپ کہہ رہی ہے نا. میں نے یہی تو کہا ہے کہ ان کے آگے ڈسٹریبیوٹر ہے, وہ سسٹم میں نہیں ہے, وہ نہیں چاہتے کہ ٹریک اینڈ سسٹم لگایا جائے. تو آپ نے اٹھا کے فیصلہ کر دیا کہ سسٹم فراڈ ہے. اس طرح کی باتیں کر پاکستان کو آپ کو اچھی رستہ نہیں دکھا رہے. میں وزیر اعظم صاحب سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ سندھ کی شوگر ملوں میں کبھی ٹریک اینڈ سسٹم چلا تھا یا نہیں چلا تھا؟ یہ سب جواب دے دیں مجھے. سر, کارٹلز تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے, بزنس مین تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ان کے سسٹمز میں وہاں جا کے یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگے. یہ تو گورنمنٹ انشور کرتی ہے نا. کون قصوروار ہے پھر؟ کیا صرف حکومت قصوروار ہے, کارٹل قصوروار ہے, یا ایف بی آر, یا پھر یہ تینوں ہی قصوروار ہیں؟ تینوں ہی نہیں چاہتے کہ یہ چلے. تینوں قصوروار ہے. جو کمپنی ہے وہ کم قصوروار ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کا سسٹم میں کیا خرابی تھی. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. بٹ بنیادی طور پر جو کاروباری حضرات ہیں وہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کتنا کوآپریٹ کیا تھا, یا انہوں نے لگایا ہی اس چکر میں تھا کہ لگا لو, فرق کیا پڑتا ہے, چلانا تو ہے نہیں. میرا سوال تو یہ ہے نا کہ یہ آپ کو 4 سال بعد پتہ لگا کہ نہیں چل رہا ہے. میرا سوال تو یہ ہے.
دیکھیے میں تو 2019 پہ لگا کر چھوڑ کے آ گیا تھا نا، میں تو شروع کرا کر آ گیا تھا. لیکن اب تو وزیر اعظم کی جانب سے ایف بی آر کے بعض افسران کے خلاف کارروائی بھی کی ہے، انہوں نے ان کو عہدوں سے ہٹا بھی دیا ہے. کیا وزیر اعظم کے اس اقدام سے ایف بی آر میں بہتری آئے گی؟ یہ جو بندے نکالے گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ موسٹلی یہ وہ لوگ ہیں جن کی فیملیز پاکستان سے باہر رہتی ہیں، کینیڈا میں رہتی ہیں، ان کے خرچے بڑے بڑے ہیں، تنخواہ ہے نہیں، تو یہ بتائیں یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. یہ بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے وزیر اعظم صاحب نے، اور اس کو ہر جگہ اپلائی ہونا چاہیے، تمام چیزوں پہ اپلائی ہونا چاہیے. جو اٹ مینس کہ ایسٹ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسٹ بیونڈ مینس کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا ہے، اس کا تعلق کوئی ایف بی آئی یا اس کرپشن سے نہیں ہے؟ نہیں، دیکھو میری بات، پھر آپ نے ایک بڑا مشکل سا لفظ بول دیا ایسٹ بیونڈ مینس. میں سمپل بات کر رہا ہوں کہ میری تنخواہ 2 لاکھ روپے ہے، ٹھیک ہے، اور میرے مہینے کا خرچہ کینیڈا میں میری فیملی کا 50 لاکھ روپے ہے جی، تو میں کہاں سے کھلا رہا ہوں؟ تو یہ تو ایک پاکستان کا ایسا قدم ہے جو آپ پاکستان میں اپلائی کریں تو آدھا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. کیٹیگریز اب بنا لی گئی ہوئی ہیں، اے کیٹیگری، بی کیٹیگری، سی کیٹیگری یا ڈی. تو یہ آپ کو کیسی لگتی ہے یہ پالیسی کہ آفیسرز کو جو اے کیٹیگری کے ان کو اے کیٹیگری میں، جو آنیسٹ ہے کمپیٹنٹ ہے وہ اے کیٹیگری میں جائے گا، اس سے نیچے جو ہوگا وہ بی میں، پھر اس سے نیچے وہ سی میں، اور ڈی کو نکال دیا جائے گا؟ یہ پالیسی ورک کرے گی؟ نہیں کرے گی. جو بندہ ایویلویٹ کرے گا وہ کتنا آنیسٹ ہے، اور پھر جو اس کو ایویلویٹ کرے گا وہ کتنا آنیسٹ ہے، پھر جو اس کو ایویلویٹ کرے گا وہ کتنا آنیسٹ ہے. ٹھیک ہے سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو اس گورنمنٹ میں کوئی ول نظر آتی ہے کہ وہ واقعی ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو افیکٹو کریں، ایف بی آر کے سسٹم کو بہتر کرنا چاہیں، وہ ٹیکس ریفارمز واقعی چاہتے ہیں؟ اب پاکستان کی معیشت کے معاملے میں اب گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. اب گورنمنٹ نے وہی کرنا ہے جو ان کو آئی ایم ایف کہے گا. اب پاکستان کے دانے مک گئے ہیں، اب ان کے پاس عیاشی کا ٹائم نہیں ہے. یہ چاہیں یا نہیں چاہیں انہیں ہر کریکشن کرنی پڑے گی جو پاکستان کے لیے ضروری ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو پاکستان تباہ ہو جائے گا اور پاکستان کی معیشت بالکل گڑھے میں چلی جائے گی. اب ہمارے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے.